بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب کیونکہ آپ جنت میں اپنا گھر اور دریا دیکھ چکے ہیں اور ان کا ٹور ہم کر چکے ہیں، تو اگلا ٹور ہمارا ہوگا جنت کے چشموں اور آبشاروں کا۔ اور آپ پہلے سے ہی ان کے نام جانتے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور مثال کے طور پہ وہاں سلسبیل کا ذکر ہے، وہاں کافور والا چشمہ ہوگا، تو آپ انہیں دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا ہے تو یہ ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے پینے کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ جب وہاں ان چشموں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت سے مومنین ہیں، اور وہ بھی وہاں جو ہے نا چشموں کے پانی سے انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں آپ پھر گپ شپ لگائیں گے ان کے ساتھ اور خوب وہاں کا مشروب پئیں گے، اور پھر دوسرے چشموں کی طرف جائیں گے اور اسی طرح وہاں بھی لوگ ہوں گے، آپس میں ہینگ آؤٹ آپ کریں گے، انجوائے کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے کر جانی چاہیے۔ اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوگا جو ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ یعنی ان کے جنتیوں کے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو سبقت لے کے جانی چاہیے۔ ہم دنیاوی مال و دولت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جدھر اینڈ لیس ویلتھ ہے، اور جو ریفلیکٹ کرے گی آپ کے چہروں سے، تو اس میں ہمیں سبقت لے کے جانی چاہیے، اور یہ خاص کن کے لیے؟ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ واللہ عالم، سلسبیل نام ہی بہت پیارا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کے، مزیدار قسم کے وہاں چشمے ہوں گے۔ اچھا، ان زبردست ٹورز کے بعد آپ کا اچانک دھیان پڑے گا کہ جنت میں نہ تو سورج ہے، نہ ہی یہاں چاند ہے، نہ یہاں اندھیرا ہوتا ہے، نہ کوئی سایہ ہے کسی چیز کا، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، اور نہ خزاں ہے۔ تو آپ سوچتے کہ جنت میں ٹائم کیا ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رات کب ہوگی ہے، دن کب ہو گیا، اور نہ ہی یہاں نیند آ رہی ہے۔ تو ہمیں صرف جنت میں ٹائم کا جو ہے وہ پتہ چلے گا صرف اور صرف اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک روشنی نکلے گی، وہاں سے پتہ چلے گا کہ یار صبح ہوگی ہے، شام ہوگی ہے۔ ادروائز جنت میں کوئی نیند نہیں ہے، ادروائز جنت میں کوئی رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے، روشنی روشنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اس میں رزق ہوگا جس سے وہ دن میں اور شام میں کھائیں گے۔ یعنی اوبویسلی وہاں ٹائم تو ہوں گے، بٹ اس کی جو پتہ چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے جو لائٹ ہوگی اسی سے پتہ چلے گا، ادروائز کمپلیٹ روشنی ہوگی، کوئی نیند نہیں آئے گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کا گائیڈ ابھی تک آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور جنت میں کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جنت میں یہ بھی ہے، جنت میں وہ بھی ہے، آپ نے وہ دیکھا کہ آپ نے وہ چیز دیکھی ہے، اور پھر آپ کو ایک بہت بڑا درخت نظر آتا ہے، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا درخت ہے؟ تو وہ گائیڈ کہتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ گھڑ سوار 100 سال اس کے سائے میں سواری کر سکتا ہے۔ یعنی وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر گھوڑا چلاتے رہیں تو 100 سال تک اس کو کراس ہی کرنے میں، اس کی جو ویڈتھ ہے، اس کی چوڑائی ہے، اس کو کراس کرنے میں 100 سال لگ جائیں۔ تو اتنے بڑے بڑے وہاں میگا سٹرکچرز ہیں وہاں۔ اور جنت میں درخت آپ کو نا مختلف لگ رہے ہوں گے۔ آپ کا گائیڈ بتائے گا کہ جنت میں کچھ درخت ہیں جن کی ٹہنیاں سونے کی ہیں، اور کچھ درخت ہیں جن کی ٹہنیاں چاندی کی ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہوں گے جن سے کپڑے لگتے ہوں گے جہاں، اور کچھ درخت آبویسلی پھلوں کے ہوں گے۔ تو پھر آپ کو سدرۃ المنتہا دکھایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ درخت کہ آپ نے معراج پر وہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے تھے،
اور پھل بڑے بڑے مٹکے جتنے تھے، یعنی اتنا وہ بڑا درخت تھا کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کا کان کتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے صرف پتے تھے، اور بڑے بڑے اس کے جو بڑے بڑے جو مٹی کے مٹکے ہوتے ہیں اتنا اس کا پھل تھا، ہیوج، بہت ہی بڑا درخت۔ اچھا، ایک بار جنت کا ذکر ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں کپڑے کیا بنے بنائے ہوں گے، ریڈی میڈ ہوں گے، یا وہ بھنے جائیں گے، یعنی ان کو کوئی ویو کر رہا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کپڑا ہے اس کو پہلے دھاگا بنتا ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اس طرح کا پروسیجر ہوگا، تو کیا سلسلہ ہوگا؟ تو صحابہ جو تھے وہ ہنسنے لگ پڑے سارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ اس بات پہ ہنس رہے ہو کہ کوئی بیچارہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی بھی کوشچن جو ہوتا ہے وہ اسٹوپڈ نہیں ہوتا، آپ کو کوشچن کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پوچھنا چاہیے اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جنت کے کپڑے درختوں سے اگیں گے۔ تو سبحان اللہ، جنت میں جو آپ نے صرف کیا کرنا ہوگا کہ کسی درخت کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہوگا، اور اس کا جو پھل ہوگا اس میں سے کپڑے ہی کپڑے نکل آئیں گے، اور آپ نے جو آپ کا دل چاہے گا جس طرح کا کپڑا پہننے کا وہ آپ پہنیں گے، اور آبویسلی آپ کی جو بیوی ہوگی وہ کچھ زیادہ شاپنگ کرے گی، زیادہ ٹائم لگائے گی، کیونکہ انہیں زیادہ کپڑے ان کو لینے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو جنت کے کپڑے آپ نے گھر تک لے کے جانے ہیں، تو آپ کو کیری بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا جو خدام ہے، آپ کا جو گائیڈ ہے، وہ اس کو اٹھا کے آپ تک جو ہے نا آپ کے گھر تک لے جائے گا۔ پھر آپ کا گائیڈ آپ کو ایک درخت دکھائے گا جس میں مالٹے نما جیسا کوئی پھل ہوگا، تو وہ کہے گا کہ آپ اس کو کھا لیں، تو آپ کہیں گے یار میں نے تو ابھی 2-4 دن پہلے ہی کھایا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا نہیں نہیں، یہ مختلف ہے، یہ جو آپ نے اس 2-4 دن پہلے والا مالٹا کھایا وہ اس سے مختلف ہے۔ تو آپ جب آپ کہیں گے یار یہ لگ تو اسی طرح کا رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے بہتر ہوتا جائے گا۔ تو یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ ہر بار آپ جب کوئی پھل کھائیں گے اسی جیسا، تو اس کا ذائقہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جسے ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ تو ملتے جلتے چیزیں ہوں گی، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو دنیا میں اس طرح کی شیپ تھی، بٹ ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ بڑھتا ہی جائے گا، اور وہ ڈیفرنٹ ہوگا، ہر پھل مختلف ہوگا، اور ایک دفعہ جب آپ کھائیں گے تو اگلے دن اس کا ذائقہ اور بڑھتا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کچھ درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، اتنے لگژریس قسم کے وہ درخت ہوں گے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں اپنے درختوں کا حصہ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہماری امت کے باپ ہیں، کیونکہ عرب میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی حضرت اسماعیل اور وہاں سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی نسل میں سے ہیں آپ، تو وہ ہمارے باپ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ آباء و اجداد ہیں۔ تو معراج پہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو جنت میں یہ ملاقات ہو رہی تھی۔ تو ایون دو کہ ہزاروں سال کا فرق ہے حضرت ابراہیم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہماری امت میں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے کیونکہ وہ ہمارے باپ جیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ او محمد، اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں بتانا کہ جنت بہت خوبصورت ہے، اس کا پانی بہت ہی صاف ہے، اس کی مٹی بہت ہی پاک ہے، اور انہیں بتانا کہ جنت بہت ہی بڑی ہے، اور جنت میں درخت لگانے کے لیے انہیں کہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، یعنی جیسے ہی آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں ایک درخت زمین سے یوں پھوٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے جنت میں اپنے درخت لگانے کا، اور ہم جنت کے درختوں کی کوالٹیز پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنے زبردست قسم کے درخت ہوں گے، وہ نارمل درخت نہیں ہوں گے، اسپیشل درخت ہوں گے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جنت میں ہم ایکڑوں کے ایکڑ اپنے جو ہیں اعمال کی وجہ سے وہاں درخت لگائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جنت میں جائیں اور ہماری زمین ساری خالی ہو، گھاس پھوس ہو، کیونکہ گھاس پھوس تو یہاں لاہور میں اور ناروال میں بھی وہ چاول کی کپاس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کا سلسلہ چاہیے کہ ہم جب جنت میں جائیں تو سینکڑوں ایکڑ ہماری زمین ہو جس پہ درخت ہی درخت ایسے ہوں اور ہماری وہ لگژری ہو۔ اور جنت کا خزانہ کیا ہوگا؟ جنت کا خزانہ ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی آپ
یہ کلمات پڑھیں گے تو جنت میں آپ کے لیے خزانے جو ہیں وہ ریزروڈ کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب کچھ ذکر ہم جنت کے پرندوں اور جانوروں کا کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کوثر کا دریا عطا کیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس سے کچھ پرندے پانی پئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ یعنی اتنے بڑے بڑے وہ پرندے ہوں گے کہ اونٹوں کی گردن آپ نے اگر دیکھی ہو تو کتنی بڑی ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے وہ جو ہیں ان کی گردنیں ہوں گی۔ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو پرندے خوب مزے میں ہوں گے، یعنی وہ خوب کھاتے پیتے ہوں گے، تب بھی تو ان کی اتنی موٹی موٹی گردنیں ہیں پرندوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جو لوگ وہ پرندے کھائیں گے اصل مزے تو ان کے ہوں گے، اصل مزے تو ان لوگوں کے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے بارے میں، اور پرندوں کا گوشت ہوگا اور جو ان کا دل کرے گا وہ ملے گا۔ تو آپ انجوائے کریں گے، جو پرندہ آپ کو اچھا لگے گا ہوا میں اڑتا ہوا، آپ اس کی طرف صرف اشارہ کریں گے اور وہ ریڈی آپ کے سامنے آ جائے گا، روسٹ ہوا ہوا جیسے آپ چاہیں گے، سٹیم ہوا ہوا، جس ریسیپی میں آپ چاہیں گے وہ تیار ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے اس کی صفائی ہو رہی ہے، پھر اس کی پکائی ہو رہی ہے، باربیکیو کا انتظار ہو رہا ہے، ایسا نہیں، ریڈی بالکل۔ اچھا، اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سارے ٹور کر رہے ہیں، دریاؤں کے، چشموں کے، درختوں کے، اپنی پراپرٹی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو ایک ہی ٹور میں یہ سب کچھ دیکھنا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم گھر جائیں، تھوڑا گپ شپ لگائیں، کچھ مشروبات وغیرہ پئیں، کیونکہ ہم تو اپنی یہ ساری پراپرٹی ایک ہی گو میں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کا آپ اندازہ لگائیں نا کہ سب سے جو نچلے درجے والا جنتی ہوگا اس کو دنیا، جو یہ پوری دنیا ہے، زمین ہے، اس کے 10 گنا زیادہ اس کی جائیداد ہوگی۔ تو آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں لاہور میں رہتے ہیں، تو لاہور کا ہم نے ہو سکتا ہے صرف ایک کوئی نہ کوئی محلہ دیکھا ہو، اور ابھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے لاہور کا شاید 20% بھی مکمل طریقے سے نہ دیکھا ہو۔ تو کتنا ٹائم لگے گا کہ ہم اگر پورا لاہور دیکھیں تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مہینہ لگ جائے، اور اگر ہم نے پورا پنجاب دیکھنا ہے، پورا پاکستان دیکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں سال لگ جائے مکمل دیکھنے میں، اور اگر اسی طرح پوری دنیا دیکھنی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں سینکڑوں سال لگ جائیں مکمل اس کو ایکسپلور کرنے میں، ایک ایک جگہ۔ تو جنت میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو آپ کی پراپرٹی ہوگی کتنی ہوگی، اور اس کو وہ ایک ہی گو میں وہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو آپ اور آپ کی بیوی گھر پہ جائیں گے، وہاں شراب پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقل بہکے گی۔ یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ شراب کے 4 نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے بندہ بہک جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، سر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ کو زیادہ پیشاب آتا ہے۔ نمبر 4، آپ کو الٹی یا دل خراب ہوتا ہے۔ تو جنت کا جو یہ شراب ہوگی ان میں وہ ان 4 چیزوں سے پاک ہوگی، یعنی نہ تو وہ شراب پینے سے آپ بہکیں گے، نہ آپ کے سر میں درد ہوگا، نہ الٹی آئے گی، نہ دل خراب ہوگا، نہ زیادہ پیشاب آئے گا۔ تو جنت کی جو شراب ہوگی وہ بالکل پاک ہوگی، اور لذت میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ اس میں مکس ہوگا، کتنی خوشبودار اور کتنی زبردست ہوگی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں لوگ، ان کو تو نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ ان کو بھوک لگ رہی ہے، تو وہ لوگ کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، مشروبات کیوں، اور پرفیوم کیوں لگاتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم اس لیے لگاتے ہیں نا کہ یہاں ہمیں اسمیل نہ آئے اور ہم اچھی خوشبو ہم سے آئے۔ تو یہ جو چیز ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہیں وہ صرف اور صرف خالصتاً خوشی کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے یہ سارے کام کریں گے، پرفیوم لگائیں گے، کھانا پینا کریں گے، انہیں کوئی ضرورت حاجت نہیں ہوگی۔ اور اب ہم ذکر کرتے ہیں ازدواجی تعلقات کی، بات کرتے ہیں کہ بہت سے کوشچنز ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی میاں بیوی ہیں اور وہ دونوں نیک ہیں، جنت میں جائیں گے تو وہ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے؟ تو جی ہاں، وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور میاں بیوی میں سے جس کا بھی درجہ اوپر ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ولا عالم، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ہمیشہ اوپر والا جو درجہ ہوگا، چاہے وہ مرد اگر زیادہ نیک ہوا تو عورت کو اس درجے پہ پہنچا دے گا، اور اسی طرح اگر
عورت زیادہ نیک ہوئی تو مرد کو اس درجے تک پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں مرد اور شوہروں اور بیویوں کے اکٹھے ہونے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، یعنی ہمارے باپ اجداد بھی اولاد بھی وہ سارے داخل کر دیے جائیں گے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے کہ وہ آپس میں کیسے سوشلائز کریں گے، ملیں گے جلیں گے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی، یعنی سکون و اطمینان میں وہ اور ان کی بیویاں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی خوش ہوتے ہوئے اتنے پیارے پیارے روشن چہروں کے ساتھ. اچھا، پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کی پہلی بیوی فوت ہو جائے اور وہ دوسری شادی کر لے تو جنت میں اس کی کون سی بیوی اس کے ساتھ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں اس کی دونوں بیویاں اس کے ساتھ ہوں گی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور بیوی دوسری شادی کر لے تو جنت میں وہ کون سے شوہر کے ساتھ ہوگی، پہلے والے کے ساتھ یا دوسرے والے کے ساتھ؟ تو ہمیں جو ایویڈنس ملتا ہے حدیث سے وہ یہ ہے کہ یا روایات سے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی. اس کے ایویڈنس کو ہم دو ہمارے پاس روایات ہیں جس سے یہ بیک ہوتی ہے. ایک جو تھا ابو دردہ کی بیوی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت معاویہ نے ام دردہ کو نکاح کا پیغام پہنچایا تو ام دردہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی، تو وہ ابو دردہ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور روایت بھی ہے کہ اس میں حضرت اسماء بنت ابو بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ہوئی تھی. اور حضرت زبیر بن عوام عشر مبشر صحابیوں میں شامل ہیں جو ٹاپ 10 جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی تھی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو حضرت زبیر جو تھے وہ تھوڑی سختی کرتے تھے، وہ ذرا مضبوط انسان تھے تو ان کے ذرا مزاج میں ذرا سختی تھی. تو حضرت اسماء بنت ابو بکر نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ حضرت زبیر سختی کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی تم تھوڑا صبر کرو، کیونکہ اگر نیک مرد فوت ہو جائے اور اس کی بیوی اس کے بعد شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں دونوں کو اکٹھا کر دے گا. اور حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ حضرت زبیر، کیونکہ ان کو تو کنفرم جنت کا بتا دیا گیا ہے دنیا میں عشرہ مبشرہ صحابیوں میں، اور جنت میں ان کا ٹاپ لیول ہوگا، تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا چاہتے تھے کہ میری بیٹی بھی ان کے ساتھ جنت میں ٹاپ لیولز میں ہو. تو وہ آخرت میں بھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے تھے. صرف یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ صرف دنیا میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہ سوچیں کہ یہ ان کا مستقبل، ان کو کیا وقتی طور پہ خوشیاں مشیاں ہوں گی. اصل میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخرت میں ان کا مقام کیا ہوگا. اور حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی اور وہ کہتی ہے کہ عمر مجھے اپنے شوہر سے پیار نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ذرا غور سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ شادیاں محض پیار پر نہیں ہوتی. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں شادی تو تعاون کا نام ہے، یہ تو کمپرومائز کا نام ہے، اور پھر ہم سب نے مر جانا ہے. یہ دنیا تو پرفیکٹ جگہ نہیں ہے. شادی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک اچھا گھر بسانا، ایک اچھا ماحول دینا، بچوں کی پرورش اس اچھے ماحول میں ہو، مسلمان خاندان ہو اس کی بنیاد ہو، اور ایک دوسرے سے احساس کرنا، اس کا نام شادی ہے. اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ ایک آئیڈیل لائف ہے. یہ نہیں کہ آپ کو محض پیار جو ہے وہ جو عورت جیسے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر سے پیار نہیں ہے تو وہ میں علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اگر تمہیں ان کی کوئی چیز پسند نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان میں اچھا ہوگا نا، جس کی وجہ سے تم ان سے پیار تمہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا میں ہمیں، اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ساری خوشیاں اور ساری آئیڈیل چیزیں مل جائیں گی تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور پرفیکٹ جگہ جنت میں بنائی ہے، اور انشاءاللہ وہاں ہماری تمام چیزیں پرفیکٹ ہو جائیں گی اور ہمیں جو آئیڈیل چیزیں چاہیے وہ ہو جائیں گی. یہ تو ایک ٹیسٹ پلیس ہے. اچھا، پھر عورتوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت میں ہم حوروں سے جیلس نہیں ہوں گے؟ تو یہ بڑا ایک کامن ہوتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی. تو پہلی بات یہ کہ جنت میں جو عام عورتیں ہوں گی وہ انتہائی خوبصورت بنا دی جائیں گی اور وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے.
تو یعنی ان کی خوبصورتی کا جو لیول ہوگا وہ اس دنیا میں کمپیئر نہ کریں. اور ہم لوگ بعض کا ڈر جاتے ہیں کہ یار ہماری دنیا میں جو میاں بیوی ہیں وہی آخرت میں بھی جنت میں بھی اکٹھے ہو جانے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو اتنے پیارے نہیں تھے تو وہاں بھی ہمیں کنیکٹ ہو جانا. تو وہاں جو ہے خوبصورتی, مردوں کی خوبصورتی حضرت یوسف جتنی بنا دی جائے گی, اور عورتیں بھی بہت خوبصورت ہوں گی, ان امیجنیبل. تو وہ جیلسی کا کنسیپٹ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جنت میں کوئی بری فیلنگ نہیں ہوگی کہ جیلسی میلسی اس طرح کا درد نہیں ہوگا, تو آپ کوئی جیلس نہیں فیل کریں گے, ہمیشہ ہر کوئی پازیٹیو اور اچھا فیل کر رہا ہوگا. اور پھر بہت سے سوالات عورتوں کے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے. تو آپ ایک بات یاد رکھیں, جنت کا ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہاں آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کا دل کرے گا. تو جو آپ خواہش کریں گی وہ آپ کو وہاں چیز ملے گی, چاہے وہ جیسی بھی خواہش ہو. اور ہمیں تو صحیح دعا مانگنی بھی نہیں آتی, سیدھی سی بات ہے. ایک بہت ہی مشہور اسکالر جو ہیں ابن قیم, وہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں جنت میں بھی ہوگی. دنیا میں اس لیے ہوگی کہ ہمیں ہدایت کا جو راستہ ہے اس پر ہمیں لگا سکیں, اس کی طرف رہنمائی کر سکیں. اور آخرت میں علماء کی ضرورت اس لیے ہوگی کہ وہ ہمیں اور آخرت میں ہمیں علماء کی ضرورت اس لیے ہوگی کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ سے صحیح طریقے سے ہم نے مانگنا کیا ہے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.